اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک وہی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے اور ہمارے آخری نبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سورہ نشرہ پہ ہے، عالم نشرہ لک صدرک، اور اس کا عمل ہی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بہت بہترین عمل ہے، جو انسان بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، بیچ میں اسکپ مت کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ عمل کو کیسے کرنا ہے، اور آپ کے جو بھی کوئی اور چھوٹے موٹے سوالات ہیں عمل سے ریلیٹڈ وہ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے والے کے ہر طرح کے مسائل اور مصیبتیں جو ہیں ان سے اسے چھٹکارا دیتا ہے، چاہے وہ مسائل آپ کے اپنے ذہنی حوالے سے کیوں نہ ہوں کہ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یا گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں، یا مال و دولت سے ریلیٹڈ، رزق سے ریلیٹڈ کوئی مسائل چل رہے ہیں، رشتہ داروں سے ریلیٹڈ کوئی مسائل چل رہے ہیں۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اسے کرنے سے آپ کی تمام مشکلیں اور مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر رکاوٹ جو ہے، کسی کام میں بھی رکاوٹ، یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک مصیبت ہوتی ہے، ٹینشن کا باعث بنتی ہے، آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے۔ وہ رکاوٹیں چاہے آپ کی شادی میں آ رہی ہیں، آپ کے کاروبار میں آ رہی ہیں، رزق کمانے میں آ رہی ہیں، یا اور جن بھی مسائل میں آپ کو رکاوٹیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گی۔ اور مرض، اگر کسی قسم کا کوئی مرض ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں جس سے آپ کا پیچھا نہیں چھوٹ رہا، اس کے لیے بھی عالم نشرہ لک صدرک یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت شفا ہے، بیماروں کے لیے بھی شفا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کلام کی مدد سے، اس سورت کی مدد سے انسان کو رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے شب و روز میں، آپ کے دن رات میں، آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک تو مشکل نہیں، ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کاموں کے دوران بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عمل کو آپ کوشش کریں کہ لازمی کریں، چاہے آپ کا کوئی کام ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اس عمل کو آپ نے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے، تاکہ اگر آپ کسی بھی قسم کے آپ کے کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں یا کوئی بھی ٹینشنز ہیں تو ان سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آسودگی میسر ہوگی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یہ مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نمازوں کی، جو آپ کی فرض عبادات ہیں، ان کی آپ پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتہ ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر خواتین کے لیے جن کے چھوٹے بچے ہیں، یا وہ مرد حضرات جو سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں۔ مشکل ہو جاتا ہے اپنے تمام فرض عبادات کو پورا کرنا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوشش بھی انسان کی نظر آتی ہے اور وہ اسے اس کوشش کا بھی اجر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنی فرض عبادتوں کی اور خاص طور پہ فرض نمازوں کی تکمیل کی کوشش کیا کریں۔ یہ عمل آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد، اور چاہیں تو اسے آپ اگر تہجد پڑھتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے، اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سو آپ کو جب بھی ٹائم ملے، ضروری نہیں کہ آپ نماز کے بعد ہی کریں، اگر آپ نماز پڑھ چکے ہیں اور آپ کو ٹائم گزر چکا ہے تو اگر آپ فارغ ہیں آپ تب بھی یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہونے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نہیں پڑھی، پھر بھی آپ کیا کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کمپلیٹ درود، جسے پورا درود شریف کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اپنی جو بھی آپ کے مسئلہ مسائل ہے یا کوئی بھی اگر حاجت ہے تو اس کی آپ نیت کر لیں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ہی کر لیں، کوئی خاص الفاظ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کرنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد آپ نے 21 بار 21 ٹائمز سورہ نشرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، عالم نشرہ لک صدرک، یا آپ نے 21 ٹائمز پورا کمپلیٹلی اس کو پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔
پھر 21 بار 21 ٹائمز اسے پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ ختم ہو جائے گی اینڈ پر دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی درود شریف پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ جب آپ دعا مانگنے لگتے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ 3 ٹائمز، میں نے کچھ کلمات آپ کو بتائے تھے جن میں ایک میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، یا رحمان الرحیم اور یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے؟ یہ 3 ٹائمز پڑھ کے پھر اپنی دعا شروع کیا کریں، کیونکہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو جو آپ کے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد اپنی دعا کر لینی ہے اور آپ نے اینڈ پر ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لینی ہے۔ میں اس پروسیس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگی ہوں۔ شروع میں آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنی ہے، درمیان میں آپ نے 21 ٹائمز 21 بار سورہ نشرہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اینڈ پر درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ تو یہ ہے اس کا کمپلیٹ طریقہ، بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، ٹائم نہیں لگتا۔ وہ خواتین جو بار بار مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیونکہ میرے پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ 80% جو ہیں وہ تقریباً خواتین ہی ہیں، تو خواتین کے ڈیفینیٹلی بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان سے ایک جگہ پر بیٹھ کے ان کے لیے کوئی بھی عمل کرنا یا وظیفہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ عمل آپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اسے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل یا وظیفہ آپ کرتے ہیں تو اسے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں، بہت ہی دھیان لگا کر کیا کریں، یعنی آپ کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ وظیفہ صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں یہ وظیفہ کر لیتا ہوں، بس ٹھیک ہے ویسے ہی کر لیتا ہوں، آپ کے اندر اس چیز کے لیے تڑپ نہیں ہے، تو پھر اس وظیفے کو کرنے کا، اس عمل کو کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وظائف کا اس صورت میں بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی فرض عبادتیں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن، ایک تعلق قائم نہیں کیا ہوا، آپ دوسروں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، آپ ہر طرح کا غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ چاہیں کہ آپ کے وظائف جو ہیں، عمل جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کر دے، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی کام کا دار و مدار انسان کی نیت اور اس کے عمل پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے، دنیا میں بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت اچھا عمل ہے، ضرور کر کے دیکھیے گا، میں ہر کسی کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ نے اسے ضرور کرنا ہے، چاہے آپ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس کو پڑھنے کا سکون بہت ملتا ہے، کیونکہ جو اس کا مطلب ہے نا، مفہوم ہے اس صورت کا، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا۔ اگر آپ اس صورت کا مفہوم دیکھیں تو وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں پر سے وہ بوجھ ہٹا دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ تو یہاں پہ بوجھ دراصل کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی آپ کے سینوں پر سے ہٹا دے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے کوئی مشکلات میں ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کے بعد وہ اس کو آسانی ضرور پرووائڈ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سب تو میری دعاؤں کا حصہ ہیں ہی۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔